بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اذان کے متعلق ہے۔ اذان میں جو ہونے والی غلطیاں ہیں، عام طور پر جو سنی گئی ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق بھی کروائی جائے گی۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں اذان کے متعلق شروع کرتے ہیں ویڈیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کم از کم 2 مرتبہ کہنا ہوتا ہے ایک سانس میں۔ تو جو طریقہ چل رہا ہے یہ اس کے مطابق میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اب جو مؤذن موسٹلی زیادہ تر غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کے درمیان واو لے آتے ہیں اس جگہ پہ۔ اب یہاں پہ جب واو آ جائے گا تو یہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اور کچھ تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے۔ اصل جو ادائیگی ہے وہ یہ ہے، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ کم از کم 2 مرتبہ اس کو ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب ہم ان کو 2 مرتبہ ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ اکبر آگے یہ جو ہے نا، جب یہاں پہ ہم نے سانس لیں گے تو یہ تو پڑھا جائے گا اللہ اکبر، لیکن چونکہ ایک سانس میں آگے والے کو بھی ملایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو یہاں پہ یہ را کے اوپر جو پیش ہے، اس پیش کو یہ جو آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے، اس کے اللہ کے نام کے ساتھ ملا دینی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی را پیش نام رل، لام کھڑا زبر لا۔ تو کئی جو مؤذن ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ درست نہیں۔ اس کو یہاں پہ ملا کر پڑھنا ضروری ہے، اس پیش کو اور یہ اللہ کے نام کو۔ چلیں پریکٹس کر لیں میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے آگے بہت سارے مؤذن جو ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں اشہدو اشہدو، جبکہ شین کے اوپر زبر وہ پڑ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے اس میں، اور ہا کو بھی نہیں ادا کرتے۔ اس کا جو صحیح ادائیگی ہے وہ ہے اشہدو، یعنی حمزہ زبر شین اش، ہا زبر ہا، دال پیش دو، اشہدو۔ تو اس کو یوں پڑھتے ہیں اشہدو، اس کے ساتھ اللہ الہ۔ یہاں پہ بھی بہت سارے مؤذن ہیں وہ ان لا الہ پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ زبر نون ان، یہ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں ان لا الہ، جو غلط ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جزم والا حرف، یعنی نون کے اوپر جزم ہے اور یہ لام کے اوپر شد ہے، جب جزم اور شد اکٹھے آ جائیں، چونکہ ان کا اصول ہے کہ شد اور جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، لہٰذا
جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو نون کے اوپر جو جزم ہے یعنی جزم والے حرف کو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اور جو پیچھے حرف ملانے والا ہے زیر ہے زبر ہے، جیسا کہ ابھی یہ الف کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو نہیں پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیسے کہ صحیح اس کی درست ادائیگی ہے اللہ الہ۔ اسی طرح اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پریکٹس بھی کیجیے گا۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اب اس کے بعد الا اللہ، اس کے بعد یہ بھی 2 مرتبہ ادا کیا جائے گا، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے اور دوسری مرتبہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ اشہد ان لا الہ، اس ہاں کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں کرتے، اس کو بھی درست کرنا چاہیے، اللہ الہ الا اللہ۔ اور آخر میں ان دونوں کے یہ جو اللہ کا ہاں ہے اور یہ ہے ساکن، کچھ لوگ یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں وہ زیادہ تر بلکہ یہی کرتے ہیں کہ الا اللہ، جو غلط ہے۔ ہاں کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کی ادائیگی اس طرح ہے، آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا، الا اللہ، الا اللہ۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ اللہ کے لام کے پچھلے حرف پر اگر زبر ہو، جیسا کہ یہ لام کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، جیسے الا اللہ، اور ہاں کی ادائیگی ضرور کی جائے گی۔ اس کے بعد اشہد ان، یہ بھی آپ کو میں نے ابھی جیسے پہلے بتایا ہے کہ اشہدو نہیں پڑھنا، اشہدو ان محمدن، یہ جو ہے نا محمد، اس کو بیسیکلی بہت سارے لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، جو غلط ہے۔ اس کو جو صحیح ادائیگی ہے آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ ادا کیا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں، حی علی الصلاۃ، یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ایسے غلط پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ جو غلط ہے، حی علی الصلاۃ غلط ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی یہ ہے، حی، پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حی علیحدہ لفظ ہے، حی، اور اس کے بعد عین زبر آ، اور یہ لام زبر صاد لس، یعنی یہ صاد کے ساتھ ملے گا۔ اس لام کے اوپر نہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اسی لیے جس حرف پہ الف کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، یعنی زیر زبر حرکت نہ ہو، اس کو نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا یہ جو عین کے آگے لام ہے، لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، جیسے کہ علی الصلاۃ، یعنی سب سے پہلے پڑھیں گے حی، اس کے بعد علی الصلاۃ، اور یہ جو تا ہے آخر میں، اس کی اصول ہے کہ جب یہاں پہ وقف کریں یعنی سانس لیں اس تا کے اوپر، تو اس تا کو ہا میں بدل دیا جاتا ہے،
یعنی وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں یہ ہا بن جاتا ہے. یہ جو گولتا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. یا جیسا کہ اب میں آپ کو صحیح طریقے سے کر کے پڑھ کے بتاتا ہوں. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اور اسی طرح نیچے بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں حی علی الفلاح، جو کہ غلط ہے. یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے حی علی الفلاح. ہا کے آخر میں جو ہا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ حروف حلقی ہے، اس کی آواز حلق سے آنی چاہیے، جیسے فلاح فلاح. چلیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اس کے بعد جو فجر کی اذان میں ہے وہ اس چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ الصلاۃ خیر من النوم. اس میں زیادہ تو مطلب لوگ ایسے ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، لیکن چلیں آئے میں آپ کو اس کی پریکٹس بھی کروا دیتا ہوں. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اس کے بعد اذان کا آخری حصہ یہ وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے. اس میں